اب حضرت ناظم اعلیٰ صاحب ہمیں چند ناصحانہ کلمات سے محفوظ فرمائیں گے. آپ حضرات سکون اور طمانینت کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں کو لے لیں. اس کے بعد دعا کی جائے گی اور پروگرام کو ختم کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کرم فرما رفیق محترم حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا محمد مکی صاحب، حافظ نوشاد صاحب، اساتذہ کرام، قریب اور پاس سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میرے گاؤں کے بزرگان اور عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اور ایک بڑی تعداد میں تشریف فرمانے والی میری بہنیں اور مائیں بیٹیاں، ماپور کی آنے والے مستقبل میں اگر کوئی شخص تاریخ رقم کرے گا تو اس میں جس چیز کو سنہرے حروف میں لکھے گا وہ آج کا یہ ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹا لیکن معنوی اور حقیقی اعتبار سے بہت عزیز پروگرام رقم کرے گا. ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالی نے بیک وقت دو ناز کی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور فخر سے ان کے سر کو اونچا کر دیا ہے. ایک بچے کا اس چھوٹی سی عمر میں چند گھنٹوں میں پورے قرآن حکیم کا دہرا لینا اور سنا لینا یہ قرآن کا معجزہ ہے. میں گھبرایا تھا. پرسوں بھی اس بچے کو استاد سے پوچھا، کل بھی پوچھا کہ وہ اس چیز میں کامیاب ہو پائے گا. انہوں نے کہا انشاءاللہ وہ تیار ہے. میں نے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا کچھ مضبوط انتظام کر دیجئے گا، دودھ ہے، جوس ہے، موسمی کا یہ ہے وہ ہے، تاکہ اس کو انرجی ملتی رہے اور کسی طرح سے کمزوری کی وجہ سے وہ ہمت نہ ہارے. کل صبح جب اس نے سنانا شروع کیا میں نے حافظ جی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے 5 پارہ 9-10 پارہ سنا لیے ہیں. میں نے کہا انتظام کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ اس کو زکام ہو گیا. میں نے کہا دودھ منگوائیے، دودھ میں ہلدی ڈال کر کے اور شکر ڈال کر گرم کر کے اس کو بار بار دیتے رہیے. اس لیے کہ بظاہر جسمانی اعتبار سے چھوٹا بھی اور کمزور بھی ہے اور خود قرآن پاک کا ایک عظیم بوجھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 پاروں کو ایک نشست میں سنانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کو کسی طرح سے کمزوری کا احساس ہو. لیکن رات میں جب میں نے 9:30 بجے فون کیا تو یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ اس نے پورا قرآن بہت عافیت کے ساتھ سنا لیا. میں ظہر کے بعد مدرسے چند گھنٹے کے لیے آیا تو جب چھٹی ہوئی تو پتہ چلا کہ 26 پارے ہو گئے ہیں. اسی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا الحمدللہ یہ ناؤ پار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا اور قرآن کا یہ معجزہ
سر چڑھ کے بولا کہ ایک ناتوا کمزور چھوٹی عمر کا بچہ جو 10 کلو کوئی بوجھ لے کر کے بھی 500 میٹر نہیں جا سکتا، اتنے عظیم بوجھ سے وہ کیسے عہدہ برا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے فخر کی چیز آپ کے لیے یہ ہے جو آپ نے ابھی اپنے فرزند قاری ڈاکٹر محمد طیب سلمو سے سنا، وہ چونکہ میرا اپنا فرزند ہے، میرا اپنا لڑکا ہے، اس کی خوبیوں اور خصوصیات کو میں اپنی زبان سے ذکر کروں یہ کسی طرح سے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن میرے ذکر کیے بغیر اور بہت سی باتیں جو مجھ کو اب معلوم ہوئی اس کے بیان سے، میں خود نہیں جانتا تھا، جو آج مجھے معلوم ہوئی، جو میرے لیے بھی بہرحال خوشی کی بات ہے، اور میرے واسطے سے چونکہ ہم اور آپ سب ایک ہے، آپ کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے، اور آپ کا سر اونچا ہو گیا ہے کہ آپ ہی کے گاؤں کے ایک فرزند نے، ایک لڑکے نے، دیکھیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے آسان کام کیا ہے؟ فرمایا تقریر کرنا، اور فرمایا سب سے مشکل کام، فرمایا سبق پڑھانا۔ تو ٹیچری بہت مشکل پیشہ ہے، بہت مشکل کام، کسی بھی زبان کا ٹیچر ہو اس کی تدریس بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بیک وقت 10 ماں باپ کے پیدا 10 دل و دماغ کے طلبہ سامنے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی مزاج کی رعایت کر کے اس سبجیکٹ اور اس سبق کو سمجھانا اور سب کے ذہنوں کو اتار دینا ایک بہت بڑا ہنر ہے جو سب کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کو حاصل ہے، شیخ الحدیث رہے ہیں اور اب بھی ہیں الحمدللہ، تو یہ سب کو حاصل نہیں ہوتا، رموز عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑا فن ہے، اور اس فن میں اگر کوئی علمی تنظیم کسی کا لوہا مان کر کے اس کی عظمت کا اعتراف کر کے اس کو ایوارڈ دے دے تو یہ اس کے ماں باپ کے لیے تو فخر کی چیز ہے، ماں باپ کے واسطے سے پورے گاؤں کے لیے فخر کی چیز ہے۔ یہ 2 موقع تھے جن موقعوں کو میں نے سمیٹ کر کے آج آپ حضرات کے لیے ایک اچھا سا پروگرام پیش کروا دیا الحمدللہ۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اب بھی آپ کے دل نے اس مدرسے کے فائدے کا اعتراف نہ کیا ہو کہ اس سے گاؤں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو آگے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رچے گا کہ میں اس مدرسے کی حفاظت کے لیے آپ کے سامنے کوئی پروگرام پیش کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 17 میں بنیاد پڑی، 18 میں 3300 روپے پر کام کر کے اس استاد حافظ نے اس دنیا اس مدرسے میں قدم رکھا، اور آنے کے ساتھ ان کی تنخواہ 4000 روپیہ کی۔ اس پورے سال میں یہ اکیلے رہے، دوسرے سال میں پھر 7 استاد ہوئے، اب 8 استاد، 2 استاد سے کام چلتا ہے، مطبخ بھی چل رہا ہے، 12-13 بچوں نے حفظ بھی کر لیا، الحمدللہ تکمیل بھی ہو گئی، ان کی دستار بندی بھی ہو گئی، بیچ میں 2 سال لاک ڈاؤن بھی رہا، اتنی بڑی عمارت، ادھر سے 2 منزلہ، ادھر سے 1 منزلہ، اتنی بڑی مسجد آپ سب حضرات نے مل کے کھڑی کر لی۔ یہ آپ سب حضرات کے خلوص اور محبت کی بات ہے۔ میں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے پروردگار، میرے پاس تو تیرے کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ ہاں اگر ہے تو گناہوں کا ایک عظیم بوجھ ہے، ان معصیتوں کا ایک عظیم بوجھ ہے، جن معصیتوں کو میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے شرماتا ہوں، اپنی زبان سے ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ
آپ تو علیم و خبیر ہیں، علیم بذات الصدور ہے، ہم سے زیادہ ہماری خطاؤں اور گناہوں سے آپ واقف ہیں۔ یہ تو آپ کی کرم فرمائی تھی، آپ کی ستاری تھی کہ آپ نے ان گھناؤنے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے عیوب پر آپ نے پردہ ڈال کر کے قرآن و سنت کے علوم کے وقار کی حفاظت فرمائی، ورنہ اگر خدا نخواستہ آپ کو جلا لا جاتا ہماری گناہوں کی وجہ سے تو آج ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ وہی ستار، وہی غفار، وہی تیری ذات، بس امید اسی تیری ذات سے ہے کہ اسی غفاری اور ستاری کے معاملہ آخر پہ فرما دے تو بات بن جائے۔ اور اگر یہ کام جو ایک مدرسے کے روپ میں ہے، اگر یہ تیری دین کی خدمت کے لیے ہے تو اے میرے پروردگار تو اپنے کرم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سہارا بن جائے، کوئی بات بن جائے، بقیت اور کچھ نہیں۔ بہرحال مرد یہ کر رہا تھا کہ آج کا دن آپ کے گاؤں کی جب تاریخ لکھی جائے گی، اس تاریخ کے اندر جو سب سے سنہرا دن لکھا جائے گا وہ آج کا دن ہوگا۔ اس تاریخ میں اساتذہ لکھے جائیں گے، یہ مہمانان لکھے جائیں گے، یہ بچہ لکھا جائے گا، محمد طیب قمر صاحب لکھے جائیں گے، اور آپ حضرات کی حاضری لکھی جائے گی، ان خواتین کی حاضری لکھی جائے گی کہ کثیر تعداد عورتوں نے اور مردوں نے شرکت کیا اور اس جلسے کو کامیاب بنایا، پروگرام کو کامیاب بنایا، جس سے آپ کو دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہم سب کے لیے آخرت کے لیے کام آ جائے، اور مدرسے کی عظمت اور مدرسے کے تقاضے آپ لوگ کے سمجھ میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا لك إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ ہم خاطی ہیں، ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم سے بچا ہی کیا ہے پروردگار عالم۔ دنیا کا کون سا گناہ ہے جس کا ارتکاب ہم نے نہیں کیا ہے؟ اے اللہ ہم سے زیادہ ہماری خطاؤں اور گناہوں سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں۔ اے اللہ کل آخرت میں رسوا مت فرمائیے گا کہ وہاں کی رسوائی بڑی عظیم رسوائی ہے میرے مولانا۔ اے اللہ عذاب قبر سے پوری حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ آپ نے اتنا بڑا کرم فرما کر کے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اے مولا کریم دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ لے چلیے گا۔ اے اللہ پیشانی پہ پسینہ ہو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو، زبان پہ کلمہ طیب ہو اور روح بدن سے جدا ہو جائے۔ اے اللہ تو ایک اچھی علامت ہوگی۔ اے اللہ گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ بہت خطا کیا ہے، بڑی گناہ تیری دھرتی اور زمین پر کی ہے۔ اے اللہ لیکن سب کچھ کے باوجود تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں
خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت ہم غریبوں کی نہیں کی۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ اگر آپ کی رحمت ہمارا سہارا نہ بن سکی تو ہم تو دنیا سے خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم کہیں کہ نہیں رہیں گے، اے اللہ بس جو کچھ ہے آپ کی رحمت کا سہارا اسی سے امید وابستہ ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما لیجئے، اے اللہ اس مدرسے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما لیجئے، اے اللہ اس بچہ حافظ قرآن کی برکت سے ہماری مغفرت فرما لیجئے، قرآن کریم کی عظمت کے طفیل ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت آپ کے دین کی ہو رہی ہے جسے دین کی خدمت نہیں کہہ سکتے مولا، لیکن تو نہیں توفیق دی ہے، تیرے ہی توفیق سے ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے، اے اللہ اور آخرت کا سامان بنا دے مولا، اللہ آخرت کا سامان بنا دے، اے اللہ دل و دماغ میں کبھی عجب نہ آئے، کبھی انانیت نہ پیدا ہو، ہم کر رہے ہیں ہمارے کرنے کا کبھی کوئی تصور نہ آئے، اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے سب تیری ذات سے ہو رہا ہے، تیرے فضل سے ہو رہا ہے، مدرسے کی ترقی تیرے فضل سے ہو رہی ہے، اے اللہ سارے اس کے کام تیرے کرم سے چل رہے ہیں، لوگوں کو دلوں کو مدرسوں کی طرف متوجہ آپ ہی نے کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں آپ ہی نے پیدا فرمائی ہے، ہم خوش نہیں ہیں پروردگار عالم تو ہم ایک ذرہ خاک ہے، ہمارے کرنے سے نہ بھی کچھ ہوا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو شر سے فتنے سے نظر بد سے بچا کر رکھیے گا، ظاہری اور باطنی ہر فتنے سے بچائیے گا، اے اللہ اس مدرسے سے محدثین فقہا، اے اللہ اولیاء کرام حفاظ کرام قرہ اور دین کی مجاہد اور سپاہی پیدا فرمائیے گا، یا اللہ اور اس خدمت کو قیامت تک باقی رکھیے گا، اے اللہ اور اس کا ہمارے حق میں ذخیر آخرت بنا دیجئے گا، اے اللہ ذخیر آخرت بنا دیجئے گا، اے اللہ اس کے جو کام ہیں ان کاموں کو تکمیل کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں بے شمار ہمدردیاں ڈال دیجئے، لوگوں کے دلوں میں جذبہ خیر پیدا فرما دیجئے، امداد کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، اللہ اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ جن لوگوں نے جس سے شرکت کی، مہمانان کرام ہیں اور عوام ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، اے اللہ تو سب کے یہاں آنے کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کے آنے قبول فرما لے، اے اللہ سب کی آنے قبول فرما لے، یہی آنا سب کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، اے اللہ میری بیماری سے آپ واقف ہیں، اے اللہ اس میں آپ ہی کی حکمت ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ سے اپنے شفا مانگے، اے اللہ اپنی بیماریوں سے شفا چاہتا ہوں، عافیت نصیب فرما دے، شفا نصیب فرما دے پروردگار عالم، سارے مسائل کا حل فرما دے، ڈائلیسس کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے، اور جو تکلیفیں اس سے متعلق سب سے عافیت نصیب فرما دے، اور بھی جو مریض بیچارہ سب کو شفا دے دے، اے اللہ سب کی کمزوریوں کی تلافی فرما دے، یا اللہ میرے رفیق محترم مولانا تشریف لے آئے، احباب دوسرے ان کے ساتھ آئے، اے اللہ ان کے آنا قبول فرما لے، ان کی برکات سے اس گاؤں کو رحمت سے نواز دے، اس میں حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اے اللہ ان کا آنا مبارک ہو، ان کا آنا آپ کے دربار میں قبول ہو جائے،
اے اللہ ان کی برکتوں سے مدرسے کو ترقیات سے سرفراز فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم آپ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں. تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے ان تمام شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں، جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.